Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our channel All Time Favorite, जो आपके लिए लाता है मज़े मज़े की स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि जैसे ही हम कोई स्टोरी रखें या नॉवेल रखें तो उसकी अपडेट आपको फ़ौरन ही मिल जाए। तो आज जो स्टोरी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है तू सुकून रूह, जिसको लिखा है हुरैन खान ने। तो चलते हैं पहली किस्त की तरफ। इस दुनिया फ़ानी में हर तरह के लोग हैं। कुछ की अल्लाह से लो बहुत गहरी है तो कहीं लोग गुनाहों में गोताजन हैं। कुछ लोग नमाजें पढ़कर भी मजबूत ईमान के हामिल नहीं कि जब शैतान अपने रास्ते पर चलाए तो चल पड़ते हैं। कुछ दिल के दुखाए हुए होते हैं तो किसी को दुनिया जहान की खुशियाँ हासिल हैं। उठ जाओ यार मुंतहा, नमाज कज़ा हो रही है। पता है नमाज कज़ा करना कितना बड़ा गुनाह है। वो अपने प्यारी बहन को उठाने की जिदोजहद में लगी हुई थी और बहन भी एक ढीठ किस्म की उठ ही नहीं रही थी। आप ही यार सोने दें, वैसे ही रात को देर से सोई थी मैं, उसने नींद में कहा। ये सब इस मोबाइल की वजह से, सारी सारी रात तुम्हारा इससे दिल नहीं भरता, इस वजह से ये आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं। उठो जल्दी शराफत से वरना मार के उठाऊंगी मैं, उसने उसे डबट के कहा। हसीफा आपी, भाई क्या है आपको, हर वक्त मेरे मोबाइल बीच में मत लाया करें, मुंतहा ने मुंह बना के कहा। तुम भी नमाज के बीच में अपनी काहली को मत लाया करो, मैं आपके प्यारे को बीच में नहीं लाऊंगी। आप उठो शाबाश। हसीफा के कहने पर वो अड़े टेढ़े मुंह से वॉशरूम में चली गई और हसीफा नाश्ता बनाने के घर से किचन में चली गई। अबकार उठ जाओ बेटा, दिन निकल आया है, कब उठोगे, ऑफिस भी जाना है। हलीमा बेगम ने अपने लाडले बेटे के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मामा, मैं तो नींद से कब का जाग चुका हूँ, या ये कहना बेहतर होगा कि नींद एक अरसा हुआ मुझसे उकता गई है, बल्कि नाराज हो गई है। उसने अपने सुर्ख होती आंखों से अपनी माँ को देखा। बेटा तुम फिर रोए, तुम क्यों नहीं भूल जाते माजी की बातों को। जैसे जाना होता है वो चला जाता है, और वैसे भी किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुक सकती ना। उन्हें अपने बेटे की हालत मालूम थी, वो हर बार उसे समझाती थी, लेकिन वो था कि समझता ही नहीं था। मामा कैसे भूल जाऊं, अपने वालिदैन के बाद जिन दो लोगों पर आंखें बंद करके यकीन किया, उन्होंने ही मेरा यकीन करची करची कर दिया। अब मुझे हर गैर इंसान धोखेबाज लगता है, उसने कर्ब से कहा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ, आपके पापा भी आपका इंतजार कर रहे हैं। वो अपने बेटे को इस हालत में देखती तो कट कर रह जाती थी, इसलिए हर बार मौजू ही बदल देती थी। जी आप जाएं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। वो नाश्ता दस्तरखान पर लगा ही रही थी जब सब आके बैठ गए और मुंतहा अभी भी मोबाइल में मसरूफ थी, जिस पर ज़ेबा बेगम को भी बहुत गुस्सा आता था। कभी बहन की मदद भी कर लिया करो, हर वक्त इस करमजले के साथ चिपकी रहती हो, मजाले जो नजर हट जाए इस कमबख्त से। बोला अभी जमान साहब को ना दिलाओ मोबाइल, मगर ना जीना, बीवी की कभी सुनी है जो अब सुनते। उन्होंने उसकी कमर पर डप रसीद करते हुए कहा। अरे अम्मी रहने दे, मैं खुद कर लूंगी काम, अभी बच्ची है सीख जाएगी, हसीफा ने मुस्कुरा के कहा। तुम्हारी इसी साइड की वजह से ये इतनी हडहराम है, उन्होंने नाराजगी से कहा। अरे बेगम क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर अपना बीपी शूट कर रही हो, जमान साहब ने अपनी बीवी को ठंडा करने की गर्ज से कहा। आप तो चुप ही रहें, आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। दुनिया जहान काम चोर है, एक मेरी हसीफा है, सारा दिन मेरी बच्ची अपना भी काम करे और तुम लोगों की खिदमत में भी लगी रहे, मजाले जो कभी ऑफ कर दे। और एक ये है, अगर दिन में कोई काम कर ले तो 2 दिन तक उनकी हड्डियों का दर्द नहीं जाता। इनकी तकरीर शुरू हो गई। वो रोज ऐसी तकरीरें करती थी, लेकिन मजाल है जो मुंतहा बीवी के कान पर जूं भी रेंग जाए। अरे अम्मी छोड़े ऐसे, आप नाश्ता एंजॉय करें। हसीफा इतने मजे के आलू के पराठे बनाए हैं कि देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। हमाद भाई ने अम्मा का ध्यान बटाना चाहा, जिस पर हसीफा मुस्कुरा दी। अम्मी आज मेरी आलमा की क्लास है तो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा और आप जल्दी से नाश्ता करें ताकि मैं आपको दवाई देके जाऊं, उसने जल्दी जल्दी सब कहा। ठीक है। जमान साहब और ज़ेबा बेगम की 3 औलादें थी, सबसे बड़ा बेटा हमाद, फिर हसीफा और सबसे छोटी मुंतहा।
ان کا گھرانہ مڈل کلاس سے تھا۔ حماد اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آفس میں اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا اور منتہا میٹرک کے امتحان دے کے ابھی فارغ ہوئی، جبکہ حذیفہ کو شروع سے ہی اسلام سے بہت گہرا لگاؤ تھا، اس لیے اب انٹر کے بعد وہ عالمہ کا کورس کر رہی۔ حذیفہ اپنے گھر میں سب سے کم گو اور خوش مزاج بندی، اپنے ماں باپ کا دل بھی اس نے اطاعت سے جیت رکھا تھا۔ اسے دنیاوی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا، لیکن جب کوئی اس کے گھر میں نماز یا اللہ کے کسی کام میں بھی کاہلی کرتا، اس کے ساتھ وہ سخت ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف مبین صاحب اور حلیمہ بیگم کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی زنیرہ اور چھوٹا بیٹا ابکار۔ مبین صاحب کا اپنا خود چھوٹا سا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار تھا جو وہ بڑی محنت سے آگے بڑھا رہے تھے۔ ابکار ہمیشہ سے بہت محنت کرنے والا شوق مزاج کا مالک تھا اور ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی انسان زندگی ایسے دکھ مل جاتے ہیں جو اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج حذیفہ کے مدرسے میں بڑی عالمہ درس دے رہی تھی۔ آج کا موضوع تھا کہ کون سی ایسی باتیں اور ہمارا عمل ہے جو گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ صغیرہ گناہ بھی ہے۔ اگر کوئی عورت کوئی ایسی زینت کرے جس سے غیر محرم متوجہ ہو اور ہمیں غیر نظروں سے دیکھیں تو ہمارے لیے گناہ ہے۔ اس سلسلے کے متعلق حدیث مبارک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے زینت کرے تاکہ شوہر انہیں دیکھ کر سکون حاصل کرے، اور بدترین عورت وہ ہے جو اوروں کے لیے زینت کرے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے ہم مسلمان عورتوں کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم کسی بھی غلیظ نگاہ کا شکار نہ ہو سکے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ دوسری طرف جب ہم کسی کے لیے برا کرتے ہیں اور برا سوچتے ہیں وہ ہمارے صغیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کسی کے حق میں کچھ اچھا یا برا سوچو اور کرو گے تو وہ پہلے تمہارے حق میں قبول کیا جائے گا، یعنی اگر ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ پہلے واقع ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کے لیے اپنی سوچ مخلص رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور رحم کرنے والا ہے۔ ابکار، ہمیں ایک بہت اچھی انٹرنیشنل کمپنی سے آفر آئی ہے، وہ ہماری پروڈکٹ باہر ممالک میں بھی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، مبین صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے ابکار سے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا، اگر آپ مطمئن ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ڈیل فائنل کر دیتے ہیں، اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں تو مطمئن ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار وہاں جا کر وزٹ کراؤ تاکہ پھر ہم کوئی کام آگے کریں، انہوں نے کہا۔ جی بابا ٹھیک ہے، میں کر آؤں گا وزٹ، آپ بے فکر رہیں، مبین صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ابکار نے کہا۔ تم ہو جبھی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، علوم ہے میرا بیٹا، بہت اچھے سے سنبھال لیتا ہے، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شکریہ بابا، آپ کا یہی اعتماد ہے جو میں ہر کام دل لگا کر لیتا ہوں، اس نے مسکرا کے کہا۔ مبین صاحب اور حلیمہ بیگم کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا، لیکن ابکار جو پہلے بہت خوش مزاج تھا اب صرف سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ رہ گئی ہے، اگر وہ کبھی مسکرا بھی دیتا تو صرف اپنے ماں باپ کے لیے۔ زنیرہ اگلے ہفتے آ رہی ہے، اس کا فون آیا تھا اور کہہ رہی تھی ہم سب اسے ریسیو کرنے جائیں، حلیمہ بیگم نے کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ اچھا جی، یعنی ہم پیناڈول ایکسٹرا کا فل پیک منگوا لیں، ابکار نے مسکراہٹ دے کر کہا۔ ابکار تم بھی نا، میرے نواسہ نوازی اب اتنا بھی تنگ نہیں کرتے جو تم ایسا کہو، حلیمہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ ارے میری پیاری مما، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو خود اتنا خوش ہوں اپنی بہن کے آنے سے، اور شامل دیا کی وجہ سے تو گھر میں رونق لگ جاتی ہے اور آپ کی بھی تنہائی دور ہو جاتی ہے، اس نے اپنی ماما کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ماں بیٹا کا پیار پورا ہو گیا ہو تو آفس چلے، لیٹ ہو رہی ہے، مبین صاحب نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں، ماما آپ کو بھی تو پیار کرتی ہے نا، ابکار نے آنکھ دبا کر کہا۔ ابکار، مبین صاحب نے گھورا۔ اچھا سوری بابا، چلیں بھائی آفس چلتے ہیں، اس نے کان پکڑ کر کہا اور کھڑا ہوا، پھر دونوں آفس چلے گئے۔ کلاس کے بعد حذیفہ اور اس کی دوست کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے، اکثر کلاس کے بعد عورتیں یہیں بیٹھ کر جاتی تھی، یہ مدرسہ کافی بڑے رقبے پر بنا ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد لڑکیاں اور عورتیں دین کی تعلیمات حاصل کر رہی تھی۔ کیا ہوا،
نمرا آج اتنی اداس کیوں ہو اور کلاس بھی ٹھیک طرح اٹینڈ نہیں کی؟ حسیفہ نے اپنی پیاری سی اداس بیٹی دوست سے پوچھا۔ حسیفہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، نمرا نے گہرا سانس لے کر کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر تم اداس کیوں ہو؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ یار جب مجھے اس لڑکے کے سامنے بٹھایا تو وہ مجھے بہت غلط نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے تب سے ہی خوف آ رہا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ تم اس کے سامنے گئی ہی کیوں؟ وہ تمہارا محرم تو نہیں ہے نا جو تمہیں ان کے سامنے بٹھا دیا گیا؟ اور ویسے بھی غلط نظروں کے لوگ ہوس زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور شادی بس بہانہ ہوتی ہے۔ دراصل بات صرف اپنے فطرت جذبات کو تسکین دینا ہے، حسیفہ نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ حسیفہ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے ایسے انسان سے شادی نہیں کرنی جو مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا ہے، اس نے رو کر کہا۔ اچھا تم تو نہیں، انشاءاللہ سب بہتر کرے گا، بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو، کبھی ایسی چیز نہیں دے گا وہ تمہیں جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، حسیفہ نے ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک خوبصورت باغ کا منظر تھا اور وہ اس کی شریک حیات ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے چل رہے تھے۔ پھر وہ رکے۔ اس نے اپنی شریک حیات کی آنکھوں میں دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ بلیک عبایا اور چہرے کو نقاب سے ڈھانپا گیا تھا اور آنکھیں بھی گہری پلکیں، سیاہ چمکدار کالے ڈورے جس میں بور کی چمک تھی جو دیکھتا آنکھوں سے ہی سکون حاصل کر لیتا تھا۔ اسے بھی اس پری کی آنکھیں بہت پسند تھی۔ وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا تھا۔ ان آنکھوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ دور ہوتی گئی، بہت دور، اور اسے پکارتا رہا، پری مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، پری پری مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ ایک دم اٹھ گیا۔ یا اللہ یہ کیسا خواب تھا اور کون تھی وہ آخر؟ اس خواب سے میرا پیچھا کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بڑبڑایا۔ اسے یہ خواب پچھلے 1 سال سے نظر آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس پری کی آنکھیں چھونے کا دل چاہتا تھا اور وہ ہمیشہ اس سے دور چلی جاتی تھی۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو تو سکون رو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جیسے ہی ہم ایپیسوڈ رکھیں گے تو آپ کو اپڈیٹ فوراً ہی مل جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، اسٹے ہوم اسٹے سیف۔